أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم إلى آخر الآية. سورة النور کی آیت نمبر 23 سے لے کے آیت نمبر 26 تک کا مضمون ہے. کل ذکر کیا تھا کہ مومن خواتین کی اللہ رب العزت نے صفات ذکر فرمائی ہیں. اس کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کی تھیں. مؤمنات الغافلات، خواتین کی ایک صفت بیان کی کہ وہ غافل ہوتی ہیں. غافل ہونے کا یہ معنی نہیں ہے جو ہمارے ہاں مروج معنی ہے غفلت کا، کہ کسی چیز کا پتہ ہی نہیں. غفلت کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ باہر کی چالاکیاں، باہر کی عیاریاں، ان چیزوں سے غافل ہوتی ہیں. یعنی اپنی گھرداری کے اندر اتنے منہمک ہوتی ہیں کہ ان کو باہر کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا. جیسا کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ معاملہ ہوا کہ اپنی گھرداری کے اندر اتنے منہمک تھیں، اتنی زیادہ مصروف تھیں، ان کو باہر کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ مدینے میں کیا فضا چل رہی ہے، مدینے میں کیا حالات چل رہے ہیں. چنانچہ یہ اللہ رب العزت نے ایک پسندیدہ صفت بیان فرمائی. آج دیکھا جائے تو ہماری خواتین کو گھرداری کے علاوہ سب چیزیں آتی ہوتی ہیں. گھرداری کے علاوہ یعنی شوہر سے کیسے نبھا کرنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، کہ بچہ کون سی سٹیج میں کس نوعیت کی تربیت مانگتا ہے، کتنا بڑا ہے. آج 2 سال کے بچے کو بھی ماں کارٹون دکھا کے روٹی کھلا رہی ہوتی ہے کہ کارٹون کے بغیر روٹی نہیں کھاتا. تو یعنی جس ماں کو بچے کو 2 سال کے بچے کو روٹی کھلانا نہیں آتی، وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے دنیا کی سیاست کو سمجھنا ہے، میں نے دنیا کے حالات. ایک انجینئر ہے، اس کو انجینئرنگ کے علاوہ ہر چیز آتی ہے. اس کو ڈاکٹری بھی کروا لو، اس کو دنیا کے مشورے بھی لے لو، سیاستدان کیسے حکومت چلائیں وہ بھی سمجھ لو اس سے، لیکن اس کو انجینئرنگ نہیں آتی تو کیا کہیں گے؟ اس کو آپ سمجھدار کہیں گے، بیوقوف کہیں گے. ایسے ایک عورت گھرداری کے لیے پیدا کی گئی ہے. بقیہ چیزیں اس نے بادشاہ بھی بنانے ہیں. بادشاہ بھی عورت کے پاس ہی پیدا ہوتے ہیں اور وزیر بھی عورت کے پاس ہی پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس کو اولین تربیت نہیں آتی. وہ یہ کہتی ہے کہ میں 400 پیسنجر کی خدمت کروں گی لیکن گھر کے 4 بندوں کی خدمت نہیں کر سکتی. تو ایسی تربیت ہماری خواتین کی جا رہی ہے. شریعت نے یہ سمجھایا کہ عورت کو سب سے بنیادی چیز گھرداری ہے. اگر اس کو گھرداری نہیں آتی ہے تو اس کا مطلب اس کو کچھ بھی نہیں آتا، جیسے ہم اس انجینئر کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو بچوں کی تربیت یہ اس کی ذمہ داری ہے. شوہر کو گھر میں ایک اچھا ماحول دینا یہ ماں کی، عورت کی ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے گھر کے اندر کس نوعیت کی فضا قائم ہوگی، وہ فضا قائم کرنا بھی ایک عورت کی ذمہ داری ہے. بہت تفصیلات ہیں. شریعت نے سکھایا ہے کہ کس طریقے سے ایک عورت کو گھر چلانا ہے، اس طریقے سے عورت کو گھر کے معاملات درست رکھنے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں. بہرحال میں نے یہاں پر یہ ساری بات ذکر کی. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، کہ غفلت یعنی باہر کے حالات سے غفلت یہ ایک عورت کی پسندیدہ صفت ہے. تو آج اس صفت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یوم تشہد علیہ، اور جو لوگ ایسی پاکیزہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان کے ساتھ تو عذاب ہوگا. عذاب کی کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. روز قیامت جو عذاب ہوگا ان میں ایک عذاب یہ بھی ہوگا کہ انسان کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے. اس کے ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس نے مجھ سے، میرے ذریعے سے حرام لیا تھا. اس کی زبان گواہی دے گی، اس کی زبان خود اس کے خلاف بولے گی، اس کی آنکھیں خود اس کے خلاف بولیں گی، اس کے کان خود اس کے خلاف بولیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یعنی ہم جس پیٹ کو، ہم جس بدن کو راحت دینے کے لیے حرام پیسہ لیں، حرام پیسہ کمائیں، کہ یہ حرام پیسہ لیا تھا کہ ہم اس سے یہ سہولت، اسی بدن کو سہولت دینے کے لیے گھر بنا رہا ہے، اس بدن کو سہولت دینے کے لیے جہاز میں جا رہا ہے.
اس بدن کو سہولت دینے کے لیے اچھی گاڑی خرید رہا ہے، اس بدن کو سہولت دینے کے لیے اچھے سے اچھا کھانا کھا رہا ہے، اس بدن کو سہولت دینے کے لیے اچھے سے اچھا کپڑا پہن رہا ہے، اچھے سے اچھا زیور پہن رہا ہے، تو یہی بدن انسان کے خلاف بول رہا ہوگا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، زبان میرے اختیار میں نہیں ہوگی، کسی اور کے اختیار میں ہوگی۔ اس کی بڑی زبردست مثال ہے، کسی شخص نے کچھ غلط کام کیا اور اس کا غلط کام کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا، اب اور وہی کیمرہ جب اس کے خلاف کہیں کھڑا کیا گیا تو اس کی اپنی زبان اس کے خلاف بول رہی ہے، اس کا اپنا بدن اس کے خلاف بول رہا ہے۔ ایک بڑی واضح مثال ہے۔ تو جب دنیا کے اندر یہ مثال موجود ہے تو آخرت کے اندر تو اس سے بہت بڑی چیزیں ہیں۔ تو یوم تشہد علیہم السنۃ، زبان بھی اس کے خلاف ہو جائے گی، وایدیہم، اور دوسری جگہ قرآن مجید میں ہے کہ انسان ان کا اپنے ہاتھوں سے پاؤں سے بولے تمہیں کیا ہو گیا، تم میرے خلاف کیوں بات کر رہے؟ تو قالوا انطقنا اللہ، کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے بلوایا ہے، الذی انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے اس نے ہمیں بھی بلوایا۔ کوئی صاحب آئے اور کہنے لگے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت یہ آپ کہتے ہیں کہ ہاتھ بولیں گے، زبان بولے گی، ہاتھ بولیں گے، کان بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، یہ کیسے بولیں گی؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ زبان کیسے بولتی ہے؟ کوئی سمجھا سکتا ہے کہ زبان کیسے بولتی ہے؟ جو کوئی ڈاکٹریٹ ہو، ڈاکٹر ہو، چلو اس کو تو سمجھ میں آئے، میرے اور آپ جیسے ایک عام انسان کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے کہ زبان کیسے بولتی ہے؟ یعنی آپ میں سے کوئی کمپیوٹر انجینئر ہے، وہ مجھے سمجھا سکتا ہے کہ اے کیسے لکھا جاتا ہے؟ تو کہ بس بٹن دباؤ، لکھو، بس اپنا کام کرو۔ اے کے پیچھے کون سی لینگویج ہے، وہ کون سی لینگویج میں کنورٹ ہوتی ہے، پھر الیکٹرانک لینگویج آتی ہے اور پھر اس کو ایک ونڈو کے ذریعے سے دکھایا جاتا ہے تو وہ اے بنتا ہے۔ براہ راست وہ اے نہیں لکھا جاتا، آپ بٹن دباتے تو اے نہیں ہوتا، بلکہ وہ اندر کچھ گاما ریز ہوتی ہیں، کچھ اس طرح کی ریز ہوتی ہیں جو اس کو کنورٹ کرتی ہیں، کنورٹ کرنے کے بعد یہ سامنے آتا ہے۔ لیکن میری زبان کیسے بولتی ہے؟ زبان بھی تو گوشت کے لوتھڑا، یہ بھی تو گوشت کا لوتھڑا، یہ کیوں نہیں بولتا؟ سر بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ کیوں نہیں بولتا؟ سارے جسم کو اللہ نے الگ الگ قسم کی گوشت ایک کی ہے، لیکن سارے جسم میں اللہ نے الگ طریقے سے لکھا ہے۔ دماغ کا گوشت الگ ہے، زبان کا گوشت الگ ہے، رگوں کا گوشت الگ ہے، دل کا گوشت الگ ہے، کلیجے کا گوشت الگ ہے، پھیپھڑے جس گوشت کے بنے وہ الگ ہے، کھال جس گوشت کی بنی وہ۔ تو اللہ رب العزت نے ہر ایک میں اپنی تکنیک رکھی۔ کان کے اندر اللہ نے ایسا سسٹم رکھا ہے، اس میں ہڈیاں رکھی ہیں، اس کے ذریعے سے آپ سماعت کرتے ہیں۔ اس کے اندر بات جذب ایک پردہ بنایا، اس کے ذریعے سے ہم سن سکتے ہیں۔ زبان ایک الگ طریقے سے بنائی، ناک ایک الگ، آنکھیں ایک الگ طریقے سے بنائی، تو یہ اس کی ٹیکنالوجی ہے۔ تو اللہ ہی کے حکم سے یہ بولیں گے اور پھر کچھ زیادہ نہیں بولیں گے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن وہی ہوگا جو ہم نے کیا ہے، اس سے ہٹ کے نہیں ہوگا، کوئی انسان کی بس زیادتی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے قاعدہ بیان کیا، الخبیثات للخبیثین، یہ پاکیزگی بیان ہے حضرت عائشہ صدیقہ کی کہ گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، گندی عورتیں گندے مردوں کے مطابق ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوتی ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ ہیں تو ان کی اہلیہ بھی پاکیزہ ہے، چنانچہ سب اس بات پہ متفق ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ ہیں تو سیدنا عائشہ بھی پاکیزہ ہیں۔ چنانچہ اگر یہ بھی نہیں سمجھتے ہو، بعد میں آنے والا کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں جی ہم تو نعوذ باللہ من ذالک تمہارے نبی کو بھی ایسا سمجھتے ہیں، جیسے کہ رنگین اللہ رسول کے نام سے کتابیں لکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو اللہ نے صاف الفاظ میں کی اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ پاک ہیں ان سب چیزوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، رزق کریم بھی ہے، یعنی ان کے لیے وہ ساری اچھی چیزیں ہیں جو اچھے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اس میں ایک قاعدہ ہے الخبیثات للخبیثین، بہت سے اشکالات ہیں، بہت سی باتیں ہیں کہ گندے مرد گندی عورتوں کے لیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص تو پاک دامن ہے لیکن بعض مرتبہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کی بیوی اچھی نہیں ہوتی، ایک بیوی بہت نیک ہے
نیک نہیں ہے لیکن پاک دامن ہے، نیک نہیں ہے لیکن اس کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے، لیکن اس کا شوہر بہت ہی برا نکلتا ہے، تو اس صورت میں اس آیت کے اندر کیا ہے، ایک بڑا مارکت الآرام مسئلہ ہے، بہت سی چیزیں ہیں، انشاءاللہ اس کو آئندہ ذکر کروں گا۔ اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔